بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے بجٹ کی چونکہ آمد ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر اسی منتھ کے دوران عید کے بعد واشنگٹن جا رہے ہیں. واشنگٹن میں ایک نئے پروگرام کی درخواست کرنی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو ابھی سے یہ خطرہ اور خوف محسوس ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر نئے ٹیکسز کی ایک بھرمار جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو آج ہم نے یہ جو ٹیکس کی ایشوز ہیں اور ٹیکس کی ایشوز میں خاص کر جو ٹیکس کی چوری کا ایشو ہے اس کے اوپر آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے مبشر اکرم صاحب سے, جو کہ کنوینئر ہیں ایکٹ الائنس کے, اور یہ بیسیکلی کام کرتے ہیں ان سیکٹرز کے اوپر جن سیکٹرز کے اندر ٹیکس چوری بہت زیادہ ہے. میں آپ کو پاکستان میں یہ بتا دوں کہ جو ٹیکس چوری ہے وہ ایف بی آر کے جو اپنے ایسٹیمیٹس ہیں ان کے مطابق کم از کم 3 سے 4 ٹریلین کی ٹیکس چوری ہوتی ہے مختلف مدوں کے اندر, جس میں انکم ٹیکس بھی ہے, جنرل سیلز ٹیکس بھی ہے, کسٹمز بھی ہے. اور اس کے اوپر ریسنٹلی ایک ادارہ ہے اپسوس, انہوں نے بھی ایک اسٹڈی کی ہے اور انہوں نے 5 سیکٹرز کے اندر جو چوری ہے اس کے بارے میں بات چیت کی ہے. سر جی تھینک یو ویری مچ. مہتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی فائنڈنگز اپسوس کی رپورٹ کو بھی سامنے رکھتے ہو اور آپ کی اپنی فائنڈنگز بھی, پاکستان میں میجر جو ٹیکس چوری کے ذرائع ہیں جن سیکٹرز میں وہ کون کون سے ہیں؟ جناب اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گیلانی صاحب کا بھی, کہ یوٹیوب کے اس دور میں بہت سارے معاملات کے اندر بڑا شور ہے اور بڑا توڑ دیا پھوڑ دیا مار ڈالا اجاڑ ڈالا قسم کے آپ کو یوٹیوب ویڈیوز اور پروگرامز دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ دونوں ایک طویل عرصے سے ایک بڑے سنجیدہ موضوع کے اوپر گھنٹی ہلا رہے ہیں مسلسل اس پورے نکار خانے میں, تو میں جینوئنلی آپ کا ایز اے پاکستانی بڑا مشکور ہوں. اور دوسرا شکریہ میں آپ کا ادا کروں گا فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام. ٹیکس کے معاملات ہمارے ہاں کافی دگرگوں ہیں جی. آپ نے تقریباً 4 ٹریلین روپیز کا ذکر کیا. یہ 23-24 مارچ کے آس پاس پرائم منسٹر صاحب کو ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی بائی دی فائنانس اتھارٹیز, اور جو نیا فگر ہے وہ 5.9 ٹریلین روپیز ہے, تقریباً 6 کھرب روپے. ان اے کنٹری جہاں پہ 25 کروڑ لوگ رہتے ہوں اور ایک نیوکلیئر پاور ہو اور ہم $1 کروڑ کے لیے پوری دنیا چھان مار رہے ہوں, وہاں پہ تقریباً 6 کھرب روپے کا سالانہ, یہ کوئی ون ٹائم فگر نہیں ہے جی, سالانہ فگر ہے 5.9 ٹریلین کی. اور اس میں انٹرسٹنگ جو سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ پیٹرولیم اور آئل کی اسمگلنگ کا ہے, وچ از آلموسٹ 996 بلین روپیز اینولی ٹیکس ایویژن. اچھا سر, میں نے اس پہ سٹوری کی تھی جناب, اسی سارے فگرز کو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جناب. تو تقریباً 1 ٹریلین اگر ہم فگر کو راؤنڈ کر لیں, 1 ٹریلین روپیہ صرف ٹیکس ایویژن ہے ان دی پیٹرولیم آئل اینڈ لوبریکنٹ پی او ایل سیکٹر. آپ ذرا پھر اصل مال کا اندازہ لگائیے جو ایران کے راستے موسٹ آف دا ٹائمز وہاں سے اسمگل ان ہوتا ہے. دوسرے لیول پہ پھر ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا سیکٹر ہے, تقریباً 500 ارب روپے. جس رپورٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ پچھلے سال جب یہ موجودہ حکومت ہی کے لوگ ہی گورنمنٹ میں تھے, تو دس پرابلی واز ان دا منتھ آف مئی اور جون 2023 جب یہ رپورٹ آئی تھی. جی سر, 500 بلین روپیز کا جو ٹیکس ایویژن ہے وہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, اور سگریٹ از دی سیکنڈ لارجسٹ سیکٹر ان پاکستان جس میں آرگنائز طریقے سے ٹیکس ایویژن ہوتی ہے. میں چونکہ دنیا کا ذہین ترین آدمی نہیں ہوں مہتاب صاحب, تو مجھے پرچی کی ضرورت پڑے گی. تو اگر میں پرچی اٹھا لوں تو جناب 2020-2021 میں تقریباً 67 بلین روپیز کی ٹیکس ایویژن تھی ٹوبیکو سیکٹر میں. 2021-22 میں 4 بلین کم ہوا. 2022-23 میں اٹ جمپ بائی 190%, 167 بلین. اور اس سال ایکسپیکٹڈ ہے, بلکہ فیئرڈ ہے, تقریباً 300 سے 330 ارب روپیہ صرف ٹوبیکو سیکٹر میں. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے مہتاب صاحب اور گیلانی صاحب, کہ ٹیکس پے کرنے والے ٹوبیکو سیکٹر کے اندر 2 بڑے ادارے ہیں, پاکستان ٹوبیکو اور فلپ مورس. یہ دو کمپنیز بڑی ہیں. پھر کل تقریباً 40 مینوفیکچررز ہیں ٹوبیکو کے اکراس دا کنٹری.
40 میں سے جو 38 ہیں وہ لوکل ہیں اور 2 انٹرنیشنل ہیں. وہ جو 38 ہیں ان کا جو کل ٹیکس پیڈ تھا سن 2020-21 میں, یہ FBR کے فگرز ہیں, یہ میرے فگرز نہیں ہیں جی, وہ تھا 2 ارب. 38 لوکل کمپنیز جو ہیں وہ 2 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس دے رہی ہیں. آج سے 2 سال پہلے 2021-22 میں 2 ارب تھا, 2022-23 میں 3 ارب تھا. 3 ارب تھا. اگر میں آپ کو سر وہ حلوہ ہے نا اس کا میں وجہ بتاتا ہوں, وہ سینیٹر بنواتے ہیں نا. جی بس ویسے ہی ہے وہ. اچھا یہ ایویژن سے ایک سٹیپ اگر آپ آگے چلے جائیں, یہ جو ایویژن ہوتی ہے اٹس اے سرٹن فیور دیٹ اے سرٹن آرگنائزیشن, اسٹیٹ آرگنائزیشن ول گیو ٹو اے سرٹن گروپ آف پیپل. وہ جو فیور دینے کے ایوز کیا جاتا ہے, ایک کویشچن مارک اس کے اوپر بھی ہے جس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. اگر 330 ارب روپیہ پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کو فار فائنینشیل ایئر 2023-24 کا ٹیکہ لگ گیا, اب امیجن کریں کہ اس کے اگینسٹ اگر آپ ایکچوئل پہ ٹیکس چارج کریں تو بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے ان فیور آف پاکستان. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 2 کمپنیز چونکہ قابو آئی ہوئی ہیں جی, پاکستان ٹوبیکو اور فلپ مورس, تو لہٰذا ٹوبیکو از دا سیکنڈ لارجسٹ. ریئل اسٹیٹ کے اوپر 500 ارب کے اوپر بات نہیں, میں تھوڑا سا یہ کمپلیٹ کر لوں آرگومنٹ, جسٹ ٹرائنگ ٹو کرسٹلائز مائی آرگومنٹ ہے, معذرت فار دیٹ. 500 ارب روپیہ اگر ریئل اسٹیٹ کے اندر سے سالانہ ٹیکس ایویژن ہے, تو اگر گورنمنٹ کے آفیشلز اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں سر, تو وہ تو پھر ہزاروں ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ہیں فرام خنجراب ٹو تربت, ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا دیٹ از ہارڈ ورک ٹو ریکور دا منی فرام دس سیکٹر 500 ارب. تو نزلہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پھر گرتا ہے اس آرگنائز سیکٹر پہ جس کے اندر یہ 2 بیچاری کمپنیز ہیں. 300 بلین تو اینٹیسپیٹیڈ ہے. آج صبح جب میں تھوڑی سی یہ پرچیاں اپنے لیے جنریٹ کر رہا تھا, دا فگر کین گو ٹو 330 ارب روپیہ فار فسکل ایئر 2023 اور 24. آپ نے یہ بڑی دلچسپ بات بتائی. دیکھیں ایک تو ٹوبیکو سیکٹر کا مسئلہ آپ انڈرسٹینڈ کریں ہیلتھ سے بھی ہے, اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے پوری دنیا میں. آپ نے پہلے بتایا کہ 67 سے یہ 63 پہ آئے, پھر یہ جمپ کے ریزنز آپ کے خیال میں کیا ہیں کہ سیدھے 125 پہ گئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی ڈبل پہ جا رہے ہیں؟ آپ اندازہ ہے ہمارے اس کی ریزن کیا ہے, یہ یکدم اتنا کیوں بڑھ گیا ان کا ٹیکس؟ ہمارے ہاں نا جی لا انفورسمنٹ کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. آپ ذرا یہ فیصل ایونیو پہ کوئی اشارہ توڑ کے دیکھیں, اور آپ کا اگر لائسنس نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اپنی آئیڈینٹی بھی نہیں ہے, پھر آپ کو ادارہ کیسے چکر لگوائے گا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. میرا خیال ہم تینوں اس پروسیس سے کبھی نہ کبھی گزرے ہوں گے. یہ جو پاور سٹرکچر کے اندر پالیٹکس کی اور اکنامکس کی گیمز ہوتی ہیں, یہ ویری انفارچونیٹلی تھوڑا سا میں ڈیویٹ کروں گا, دین آئی کم بیک ٹو دی کویشچن. 2010 میں پرابلی پروفیسر اناٹول لیون کی کتاب ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری, اس کے اندر نا جی وہ پاکستانی ریاست کے بارے میں ایک بڑے مزے کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے نیگوشیٹڈ اسٹیٹ, اور اس ٹرم کو اپنی کتاب میں بارہا استعمال کرتے ہیں. ہی سیٹ می تھنکنگ وین آئی ریڈ دیٹ بک مینی ایئرز اگو کہ بندوبستی معاملات کے اندر آ کے ریاست اپنے مفاد کو کمپرومائز کر لیتی ہے. آپ اگر پاور پالیسی کے پیراڈائمز میں جا کے ان لوگوں کی موجودگی کا ذرا تصور کریں جو اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں, اور ان کے ڈائگنل اسٹریٹ اوبلیک کسی بھی قسم کے کوئی بھی کنیکشنز یہ ایلسٹ ٹریڈ ان ٹوبیکو پرٹیکولرلی کے ساتھ جا کے جڑ جاتے ہیں, تو یہ 1-2 درجن, لیٹس اسیوم یار کہ یہ 2000 لوگ ہیں, لیٹس اسیوم فار اے وائل اتنے نہیں ہیں, 40 کمپنیز ہیں, اس میں سے 38 لوکل ہیں, تو 2000 لوگ بھی اس کے پورے انٹرسٹ گروپ میں شامل نہیں ہوئے, چند درجن لوگ ہیں. ان چند درجن لوگوں کو ڈسپرپورشنیٹلی امیر کرنے کے لیے مسلسل ریاست اپنے نیگوشیٹڈ ہونے کے اوپر میرے خیال میں, میرے ذاتی رائے میں, کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. تو لا انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں. تو اگر یہ 4 ارب روپے کا ڈپ آیا بھی ٹیکس ایویژن کی کو ذرا اس کے اوپر پرفارمنس کرنے کے حوالے سے, آپ اگلے برس دیکھیں وہ تقریباً 63 بلین سے 169 بلین. And once again, these are the official figures of the FBR. اچھا سر, ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پچھلے سال کے دوران جو لاسٹ فائنینشیل ایئر تھا اس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے اندر 200% انکریز کی گئی. اب ایک طرف آپ نے اتنا بڑا انسینٹیو کریٹ کر دیا ہے چوری کرنے کا کہ صرف لیسٹ ٹریڈ کا ایشو نہیں ہے سر, کاؤنٹر فیٹ اور اسمگلڈ
میں اس پروگرام میں اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب انسینٹیو کتنا بڑا ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ ایک ٹرک سگریٹ کا لے آئیں تو میرے خیال میں کئی کروڑ روپے کا منافع جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے. جی ایسی تو یہ اگر ایک طرف انفورسمنٹ بالکل نہیں ہے، دوسری طرف اتنا بڑا آپ نے ڈیوٹی ٹیکسز بڑھا دیے ہیں، ہوگا کیا؟ آپ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ جو جینوئن سیکٹر ہے یہ بند ہوگا یا کیا ہوگا؟ جینوئن سیکٹر کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ بین الاقوامی کمپنیز آتی ہیں تو یہ صرف اپنی چیزیں لے کے نہیں آتی. ہم ایک کنزیومر مارکیٹ ہیں، لائک اٹ اور ڈس لائک اٹ، بٹ اٹ از واٹ اٹ از. یہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ملٹی نیشنلز آتی ہیں یہ اپنے ساتھ ایک سرٹن ورک کلچر بھی لے کر آتی ہیں. آپ اور میں ابھی اٹھ کے ادھر باہر جاتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کسی بھی ینگ گریجویٹ سے کہ وہ کسی ملٹی نیشنل میں کام کرنا چاہے گا یا مبشرہ کرم ایسوسیٹس میں کام کرنا چاہے گا، تو آپ بھی اس جواب کو جانتے ہیں اور میں بھی اس جواب کو جانتا ہوں. یہ جو فارمل سیکٹر کے اندر دو بڑی کمپنیز ہیں، دے ایگریڈ اپون ود دی گورنمنٹ کہ آپ 1 جولائی 2021 سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم TTS کو امپلیمنٹ کریں گے. FBR was supposed to be implementing this TTS across the board on 40 tobacco manufacturing companies within 1 year. آپ دونوں اس چیز کو مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں. آج تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، تو جو دو کمپنیز ریگولر ہیں، ایک آرگنائز فریم ورک کے اوپر اپنا کاروبار کرتی ہیں، سارے کا سارا جو مدعا ہے، سارے کا سارا جو سٹریس ہے، سارے کا سارا جو پریشر ہے وہ انہی دو کے اوپر ہے، اور یہ پھر پے کیے چلے جا رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے جناب کہ پچھلے 2-3 سالوں میں مہتاب صاحب اور گیلانی صاحب، جو قانونی سیکٹر ہے اس کا جو مارکیٹ شیئر ہے اٹ از نو 42%، اور جو غیر قانونی سیکٹر ہے اس کا شیئر از 58%. اب آپ اور میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہمیں تو آواز بلند کرنا ہی آتی نا جی. اور یہ وہ فگرز نہیں ہے کہ میں صبح اٹھا ہوں تو میرے دماغ میں کہیں سے یہ فگر نازل ہو گئی ہے، یہ آفیشیل گورنمنٹ کے فگرز ہیں. اب یہ 58% جو ٹیکس چوری، کاؤنٹر فیٹ اور اسمگل سگریٹ ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، اس کے لیے کیا لا انفورسمنٹ چاہیے، ہم تو اس کے لیے بات ہی کر سکتے ہیں. تو ریاست کو میری ذاتی رائے میں اپنا یہ نیگوشیٹڈ پن جو ہے نا، کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کے اوپر ایک سرٹن کلیک، ایک سرٹن انٹرسٹ گروپ کے سامنے جھکنا بند کرنا ہوگا. جناب یہ 330 ارب روپیہ اس سال کا، 300 سے 330 ارب روپیہ، اٹ از 1.2 بلین روپیز مور اور لیس ڈالرز، اور ہم $1 بلین کے لیے IMF کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ آپ جب ایک سیکٹر میں کسی چیز کو اگنور کرتے ہیں تو پھر باقی سیکٹر جو ہیں وہ اسی طرف چل نکلتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ GST پرابلی از دا لارجسٹ، 3 ٹریلین ہے سر. جی جو ٹیکس ایویژن کے معاملات میں انوالوڈ ہے. پھر یہ پیٹرولیم آئل اینڈ لوبریکینٹس کا میں عرض کر چکا ہوں تقریباً 1 ٹریلین ہے. پھر ریٹیل سیکٹر تقریباً 888 ارب روپیہ، ٹرانسپورٹ سیکٹر 562 ارب روپیہ، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر وچ آر سپوز ٹو بی یٹ اندر ریگولیٹڈ سیکٹر 498 ارب روپیہ، اور باقی ادر آئٹمس میں 355 ارب روپیہ. یہ 25 مارچ کی بزنس ریکارڈر کی رپورٹ ہے، تو پرابلی اس سے ایک دن پہلے دی پریزنٹیشن واز گیون ٹو دی آنریبل پرائم منسٹر. اب ریاست کو اپنے مفاد کے تحفظ کا اگر خیال نہیں ہے اور ہم نے یہی بیگنگ بال لے کے کبھی دس دیٹ اور دی ادر دہلیز پہ جا کے بھیک مانگنی ہے، تو پھر یہ ریاست کو خود ہی اس کا انتخاب میری ذاتی رائے میں کرنا ہوگا. ہم تو بات کرنے والے لوگ ہیں جی، ہمارے پاس تو کوئی ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی پاور نہیں ہے، بات ہم کرتے رہیں. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی ضروری ہے. ابھی ٹریک اینڈ ٹریس میں جو مین کمپنی ہے جو آپ کو پتہ ہے کنسورشیم ہے، انہوں نے ایک پروپوزل دی ہے سر FBR کو. وہ پروپوزل یہ ہے کہ پر پیک 0.85 پیسے جو ہے وہ ہے، اس کو بڑھا کر جو اسٹیمپ کی وہ ہے وہ 3.40 روپے کر دیے جائے. تقریباً 340% کی انکریز بنتی ہے یہ. اب تو جو اچھا بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے لگایا ہی نہیں ہوا، جنہوں نے لگایا ہوا ہے ان کو مزید پینلائز کرنا ہے. اچھا عرض کروں جی کہ آپ نے وہ اینگل اٹھایا تھا ہیلتھ کے حوالے سے، اور یہ بھی کہ ریزن کیا، یہ کنزمپشن بڑھ گئی یا ٹیکس کی تعداد بڑھی جو اتنا زیادہ جمپ کر گیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا. ایک تو یہ TTS پرابلی اس کے آنے سے، پھر مہتاب صاحب نے بھی بات کی کہ ایکسپونینشلی اس کو انکریز کیا تھا ٹیکسیشن کے ریشو کو. فار ایگزامپل
once again the formal sector agreed with the government a formula جس کے تحت تقریباً 128 روپے کا ایک پیکٹ سگریٹ کا ہونا چاہیے. ہم یہ سگریٹ کے بارے میں بات اس لیے بار بار کر رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں تو گورنمنٹ کی انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں. پھر چند ایک ریئل اسٹیٹ پلیئرز ہیں جن کے نام اگر ٹی وی پہ ہیں تو وہ ٹون چل جاتی ہے. ریاض ملک اگر ان کا نام لیا جائے تو ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. تو تقریباً سارے کے سارے ٹی وی چینل اس معاملے میں وہ اگریڈ ہیں کہ ان کا جو نام اور شان اقدس وہ ڈی ایچ اے سے بھی زیادہ مقدس ہے. ڈی ایچ اے والے ان کے پاس ملازمت جو کرتے ہیں جی. تو گورنمنٹ کے ساتھ ایگری. تو دس از وائی وی آر ڈسکسنگ بیکاز انفورسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے مہتاب صاحب اور گیلانی صاحب ریئل سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ فار بوتھ اکنامک پولیٹیکل اینڈ پاور ریزنس. پھر دین دا نمبر آف ریئل اسٹیٹ ڈیلرز اور دی بزنس پیپل اکراس دا کنٹری اٹ وڈ بی ان تھاؤزنڈس ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس. تو سگریٹ آٹومیٹیکلی بیکمز دا سیکنڈ لارجسٹ. اور ہیلتھ کا بھی تھوڑا سا بتا رہے تھے آپ. اچھا ہیلتھ کے بارے میں عرض کروں کہ جی سگریٹ یہ تھوڑا سا آرگومنٹ تو ہے, آپ شاید اس سے اختلاف کریں, لیکن اٹ فائنلی ڈیوالوز ان ٹو دی ایشو آف ایڈلٹ چوائس. کہ کبھی آپ کے پاس آ کے پاکستان ٹوبیکو یا فلپ مورس والوں نے آپ کے حلق میں تو سگریٹ نہیں ٹھونسے, کبھی بھی نہیں کہ جناب یہ آپ پئیں, یہ لازمی اس کو اسموک کریں, اس کے بڑے فائدے ہیں آپ یہ پئیں. دے ہیو نیور ڈن دیٹ. بلکہ ریگولیٹڈ سیکٹر کے اوپر تو پرابلمز یہ ہیں کہ وہ اپنی ڈبی کے اوپر وہ ایک امیج چھاپتے ہیں. اب تو وہ کینسر کی فوٹو بھی ہیلتھ وارننگ آتی ہے ایز اگریڈ ود دا منسٹری آف ہیلتھ ونس اپون اے ٹائم. پھر وہ ٹی ٹی ایس کی آٹومیٹیکلی اسٹیمپ بھی لگتی ہے جس کی ڈیوٹی ایف بی آر کو جاتی ہے. پھر یہ لوگ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. پھر یہ لوگ اخبار میں اگر بات کرنا بھی چاہیں تو لفظ ٹوبیکو استعمال نہیں ہوتا ہیڈ لائن میں. دیر از اے کمپلیٹ لسٹ آف چیکس آن دی ریگولیٹڈ ٹوبیکو سیکٹر. آن دی ادر ہینڈ جو ارریگولیٹڈ سیکٹر ہے, ارریگولر سیکٹر ہے, جو ان کو سب کھل کھیل ہے جی. وہ اپنی مارکیٹنگ کیمپینز بھی کرتے ہیں, وہ کیوسک بھی لگاتے ہیں. ہم تینوں اگر یہاں سے اٹھ کے اسلام آباد کسی بھی چھوٹے سے کھوکھے کے اوپر چلے جائیں, ہم ان سے اسمگل سگریٹ خرید سکتے ہیں رائٹ ناؤ. سر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کچھ عرصہ پہلے کووڈ کے عرصے میں ایک اسٹوری کی سر. اسٹوری یہ تھی کہ ایک سینیٹر صاحب تھے پچھلے, جنہوں نے ایک ڈبی کے اوپر لکھا تھا سینٹ, اور وہ ڈبی ڈسٹریبیوٹ ہوئی سینٹ آف پاکستان میں. وہ تو کسی زمانے میں پریزیڈنٹ ہاؤس کے سگریٹ چھپتے تھے, گورنر ہاؤس کے جناب وہ ڈبیوں میں. تو اس لیے یہاں پہ تو لا آف دا لینڈ ابھی شاید ہوں ٹوٹل وائلیشن. اچھا میری اسٹوری چھپنے کے بعد وہ ڈبی واپس لے لی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے, شہر پسند تو ہیں آپ لیکن یہ بتائیں سر کہ تھوڑا سا, چونکہ آپ نے بتایا کہ جو ریئل اسٹیٹ کا تقریباً آپ نے 500 بلین کے قریب, اور اس کے بعد آئی پی پیز کا ایک جیسا. اب دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو دیکھیں یہ جو آئی پی پیز ہیں اس میں عام آدمی تک کچھ نہیں نا. یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کی آئی پی پیز ہیں, ان کے ساتھ الائنڈ ہیں آپ کی جو اسٹیٹ مشینری ہے, آپ کی سول سروس ہے, اور آپ کے سارے معاملات ہیں. اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں بھی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, ملک ریاض صاحب بڑی عظیم شخصیت ہیں, اور پھر ڈی ایچ اے والے خود پنڈی والے بڑے گھر والے لوگ ہیں, اور جتنے بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں, اور جو اس طرح کے گروپس ہیں جن کو کچھ لوگ مافیاز بھی کہتے ہیں بدقسمتی سے, تو وہ سارے ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں. تو اس میں بھی عام آدمی کا تو کوئی ہاتھ نہیں پہنچتا, وہ تو وکٹم ہی ایٹ دی اینڈ بنتا ہے. مجھے فگر تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے گی, اس کی میں ایڈوانس سے معذرت چاہتا ہوں. مقصد یہ کہ نزلہ ان ٹیکسوں کا عوام پہ گرتا ہے, لیکن یہ اصل میں اندر ایک کلب چل رہا ہوتا ہے. سر وہ سیکیورٹی کے پیراڈائمز میں ایک بڑے مزے کا فکر ہے جو کہ آپ اس اکنامک وارفیئر میں بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ وین ہارڈ ٹارگیٹ بیکمز ہارڈر دا سافٹ ٹارگیٹس بیکم سافٹر. یس. تو وہ لوگ جو قانون کی پاسداری کے حوالے سے ٹیکس ایویژن نہیں کر پاتے یا نہیں کر رہے, تو سارا نزلہ جو ہے وہ پھر انہیں پہ گرے گا. ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی, مہتاب صاحب مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہوں گے, اینڈ آئی اپالوجائز ونس اگین اف آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ریکال دی ایگزیکٹ فگر. شاید پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں $350 ارب جیمڈ ہے, $350 بلین جیمڈ ہے. اسٹاک ہے. میرے بہت اچھے دوست ہیں, لندن میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی, کوئی 2 سال پہلے آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تقریباً 60 ایئرس کی انویسٹمنٹس آر جیمڈ, 60 سال کی.
اور میں نے جب ان سے مارجن کی اپروکسیمیشن کی بات کی تو انہوں نے کہا آپ اس کو 21 سال کم کر لیں, اتنا پیسہ اس کام میں سٹک ہے. یہ ساری کی ساری جو ہائپ ہے یہ تخلیق کی گئی. پھر وہی 2 سیکٹرز آتے ہیں, بحریہ ٹاؤن ہے اور ڈی ایچ اے ہے. پرویز مشرف کے دور میں بھی ایک بڑی ہائپ آئی جی, تھی, بڑی بروٹل ہائپ تھی اور اس کے اوپر بڑی سٹوریز بھی ہوئی تھی کہ یہ ان نیچرلی اپریشیٹ. لیکن یہ آپ نے یہ جو جیم سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سوال کر لیں. نہیں میں صرف جیم کی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جیم اور اسٹاک اور اس کے علاوہ آرٹیفیشیل کس طریقے سے, اور اس میں جو چیلنجز ہیں, آپ نے لنڈن کی مثال دی, میں آپ کو کینیڈا کے ایک دوست کی مثال دیتا ہوں مختصر سی. اب جو یہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے بیسیکلی, وہ بھی تو آگے وہ ٹیکس میں تو ملٹیپلائی ہوگا لیکن ہوگا کہیں نہیں. ان کا ایک پلاٹ ہے ادھر, ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے, وہ بھی ظاہر ہے ایک اسٹیبلشڈ لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ کار میرا وہ ادھر پلاٹ ہے تو آپ نے کس وقت دیکھ کے آنا. یہ کوئی 3-4 سال بعد انہوں نے بتایا مجھے, اور میں یہ 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں گیا کوئی 13 کلومیٹر میں اس سوسائٹی کے اندر سفر کیا جی. سفر کرنے کے بعد مجھے وہ کچھ کام کرنے والے وہاں پہ لوگ ملے, تو میں نے کہا یار یہ اس بلاک میں یہ کس طرح بلاک ہے. اس نے کہا او جڑے کھیت نے نا جی, وہ والا یہ بلاک یہ تھے, یہ ڈیولپ ہی نہیں ہویا. وہ بھی مقدس ادارہ ہے جن کی وہ بھی ڈیولپ ہی نہیں ہویا. یہ تو انہوں کتوں ملنا بیچارے نے یار اب آپ وہ منسٹر کی بات تو نہیں کر ترلے رہے. منت کر رہے ہیں کہ جناب اس کو آپ کہیں شفٹ کر کے ہمیں. وہ تھے بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بڑی بڑی جن کی 50% آکوپیشن ہے ہی نہیں اور وہ سیل کر چکے ہوئے ہیں. آپ نام کیوں نہیں لے رہے, نام بعد لینا. میں وہ دیہات میں جا کے بارگین کرتے ہیں. گلبرگ گرین تو ویسے ہی اتنی مشہور ہے, ان کے مسائل چل رہے ہیں, اور کتنی سوسائٹیز کے چل رہے ہیں. گجران والوں میں ماسٹر والوں کے مسائل ہیں. آپ زمینیں بعد میں خریدتے ہیں, لوگ آپ کو دیتے نہیں, پہلے آپ کیش لے لیتے ہیں. اصل مسئلہ وہی ہے جو آپ نے بات کی کہ کلب غریب تو بیچارہ وہی پھر سافٹ ویئر ٹارگٹ بن جاتا ہے. ورلڈ بینک کے بعد پھر یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی کوئی 1.5 سال پہلے کہ جو ایلیٹ پریولیج ہے اس ملک میں اس کے اوپر $17 ارب جو ہے وہ گورنمنٹ, ناٹ گورنمنٹ رادر دس اسٹیٹ گورنمنٹ تو آتی ہے اور جاتی ہے. ایسا نہیں کہ یہ کوئی پیکیولر ایک ایسپیکٹ تھا جو کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا ہو, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ. اسٹیٹ از دی پرماننٹ اینٹی. تو اگر پاکستانی ریاست $17 ارب ایلیٹ پریولیج کے اوپر ہر سال وہ میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز میں وہ نہیں اکٹھے کر سکا, لیکن تصور کریں گے اگر 17 ارب میں کا ہاف آپ کر لیں, آپ ابھی 8 ارب $8.5 ارب 3 گنا زیادہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے, $8.5 ارب جو ہے اگر آپ لگاتے ہیں پاکستان کے اندر تعلیم پہ, ڈیولپمنٹ پہ, اگر لگانا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر اینڈ سو آن سو فورتھ, تو دس کنٹری کین چینج پریٹی کوئکلی. لیکن اسٹیٹ کے اوپر بھی اچھا ایلیٹزم کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ منشا کا نام آتا ہے, ملک ریاض صاحب کا نام آتا ہے, یہ گنے چنے 10-12-13 لوگ آپ کے ذہن میں آتے ہیں. یہ آگے وہ لوگ جو ان کے نیٹ ورکس میں شامل ہیں وہ بھی اس پریولیج کو ویسے ہی انجوائے کرتے ہیں سارے کے سارے. اب ان نیٹ ورکس کی اور ٹیکس کے حوالے سے ناظرین ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ابھی ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ مبشر اکرم صاحب ہمارے پاس ہیں جناب, اور بڑی اچھی دلچسپ باتیں ٹیکس کے حوالے سے ان سے دوبارہ سنتے ہیں. تھینک یو.